اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی بدبخت اور ناپاک قوم جس نے اس دنیا میں ایک ایسے گناہ کی بنیاد رکھی جو ان سے پہلے نہ کوئی قوم کرتی تھی اور نہ ہی کوئی قوم اس گناہ میں مبتلا تھی۔ یہ لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اس قوم کو دنیا کی بدترین قوم کہا جاتا ہے؟ اور وہ کون سا ایسا گناہ تھا جو یہ لوگ کرتے تھے؟ اور اس دنیا میں ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور سب سے پہلے ہم جنس پرستی کس نے کی اور کس نے کروائی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا؟ اور اس قوم کے کچھ لوگ آج بھی پتھر کی شکل میں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر آگ کا عذاب کیوں نازل فرمایا؟ ان تمام تر سوالوں کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جو اس دنیا کا سب سے گندا اور گھٹیا ترین کام کرتی تھی۔ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو بچپن میں پالا، اور پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام آ گئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو شہر صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو دنیا کی بدترین قوم کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ قوم اس گناہ میں کس طرح مبتلا ہوئی، اور کس چیز نے ان لوگوں کو ایسا گناہ کرنے پر اکسایا؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جس شہر کے اندر یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو صدوم کہا جاتا ہے۔ شہر صدوم ایک ایسا علاقہ تھا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل و کرم تھا۔ یہاں پر سرسبز اور شاداب کھیت اور ہر طرف باغات تھے۔ اس شہر کے اندر پھلوں اور اناج کی بے شمار پیداوار ہوتی تھی۔ شہر صدوم کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شہر صدوم کے آس پاس کے لوگ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شہر صدوم میں آیا کرتے تھے۔ لیکن شہر صدوم کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات بالکل کی ناپسند تھی۔ شہر صدوم کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ شہر صدوم کے اندر پیدا ہونے والی ہر چیز پر صرف ان کا ہی حق ہے۔ اسی وجہ سے قوم لوط آس پاس کے علاقوں سے آنے والے لوگوں سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ شہر صدوم کے لوگ اسی بات پر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو جیسا میں کہوں گا تم لوگوں کو ویسا کرنا پڑے گا۔ تو شہر صدوم کے لوگ شیطان سے کہنے لگے کہ وہ کون سا ایسا کام ہے جس کو کرنے کی وجہ سے ہمیں ان لوگوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے؟ تو شیطان ان لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں کل یہ بات بتاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر صدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا۔ اس بدکاری کے بعد شیطان ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم آنے جانے والے مسافروں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم بھی ہر ایک کے ساتھ آنے جانے والے مسافر کے ساتھ یہی بدفعلی کیا کرو، تو وہ لوگ تمہارے علاقے کی طرف نہیں آئیں گے، اور اس طرح تم لوگ ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی، اور پھر اس گناہ کی اس قوم کو ایسی عادت لگی کہ یہ قوم اس گناہ کی عادی بن گئی، اور پھر اس واقعے کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر صدوم کے اندر رہنے والے لوگوں میں اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر اس گناہ میں مبتلا ہو گیا، اور پھر اس طرح کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس گناہ کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے،
اور پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اپنی قوم کو اس گناہ سے منع فرمایا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم لوگ مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے بڑے ہوئے ہو۔ پیارے دوستو، یہ قوم اس گناہ میں اس قدر مبتلا ہو گئی کہ یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت بار سمجھایا کہ تم لوگ اس گناہ سے باز آ جاؤ، لیکن یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ سنتی اور یہ لوگ اس گناہ سے باز نہ آئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، اور یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے ہی شہر سے نکالنے کے لیے دھمکی دینے لگے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو۔ تو جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکانے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اس طرح اس بدبخت قوم نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کو طلب کیا، تو پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس سرکشی اور بدفعلی کی وجہ سے قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر دردناک عذاب نازل ہوا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ فکر مند ہونے لگے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے اس نوجوان خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر سدوم کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور شہر سدوم کے لوگوں کو ان خوبصورت مہمانوں کے بارے میں بتانے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شہر سدوم کے لوگوں کو اس بدفعلی کی دعوت دینے لگی۔ جب شہر سدوم کے بدفعلوں کو اس بات کا پتہ چلا تو ان تمام بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیا، اور یہ تمام لوگ ان نوجوانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اپنے تمام مہمانوں کو اپنے گھر کے ایک کمرے میں چھپا دیا، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بدفعلوں کو نہایت دل سوزی کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان تمام بدفعلوں اور بد ارادہ لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بات نہ سنی، اور وہ تمام بدبخت لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان تمام نوجوان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ یہ تمام تر معاملات وہ نوجوان خوبصورت بھی دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے۔ چنانچہ اتنی دیر میں حضرت لوط علیہ السلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اور ان تمام بدکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ تمام مومنین اور اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص اس بستی کی طرف مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ جو بھی شخص اس بستی کی طرف مڑ کر دیکھے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں پر ان پانچوں بستیوں کو لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور پھر اوپر جا کر ان پانچوں بستیوں کو زمین کی طرف الٹ دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر آگ اور پتھروں کا عذاب نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر آگ اور پتھروں کی بارش برسا دی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط تباہ اور برباد ہو گئی۔ اسی دوران جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا
تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو حقیقت میں منافقہ تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کا شکار ہو گئی اور پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح اس دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے بدترین قوم کو اپنے عذاب کا شکار بنایا، اور اس قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور شہر صدوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے پہلی قومیں برباد ہوئیں۔